لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد وآل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید عظیم حیدر صاحب ابن نور الحسن صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، مجلس کی مناسبت یہ تھی کہ شعراء کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، روایتوں میں شعراء کے متعلق کیا مثبت اور منفی باتیں کہی گئی ہیں. میں کافی دیر تک صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا مرثیہ میں نے توجہ سے نہیں سنا، غائب تھا، کیا کرنا چاہیے. لیکن پھر آخرش فیصلہ یہ کیا کہ ایام عزا کے ہیں اور ابھی کل چہلم کا دن گزرا ہے. جس انسان کی مجلس ہے اس نے بھی اپنی ساری زندگی حسین کے مرثیے میں گزاری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی یہ کہیں کہ بھیا میں نے ساری زندگی مرثیہ کہا اور تم لے کے میری شاعری بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر خدا نے اگر توفیق دی تو گفتگو اس انداز سے ہوگی. آج صرف اور صرف ایام عزا ہیں سوائے حضرت سید، اور یہی صحیح ایصال ثواب ہے. صلوات بر محمد اور بقول مرحوم و مغفور ہمارے پرنسپل صاحب تھے مرحوم تقی الحیدری صاحب، وہ بھی ایک جملہ کہتے تھے کہ تعزیتی جلسہ اور مجلس میں فرق ہونا چاہیے، خراج عقیدت اور ایصال ثواب میں فرق ہونا چاہیے. میں مجلس پڑھنے بیٹھا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنے نہیں بیٹھا. لیکن بہرحال ایسی شخصیت تھی کہ جس پر ہونی چاہیے تھی گفتگو، مگر ایام عزا کے احترام میں اس کو ترک کرتا ہوں. ارشاد حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں.
اتنا فقرہ مشہور ہے، سب کو یاد ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو آپ کو شیعہ سنی دونوں جگہ مل جائے گی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگر کچھ فرق آپ کو دکھے گا تو صرف اور صرف الف لام کا، کہیں ملے گا حسین منی و انا من حسین، کہیں ملے گا حسین منی و انا من الحسین، الف لام کے فرق کے علاوہ، اور یہ مشہور بھی ہے۔ لیکن اصلی گفتگو ہے اگلے فقرے پر۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ حدیث آدھی مشہور ہوئی، جتنا ہم نے پڑھا اتنا سب کو یاد ہے، جبکہ مکمل حدیث یہ ہے، مسلم میں بھی یہی ہے، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، یہاں تک ترجمہ بھی واضح ہے۔ لیکن اگلے ترجمے میں ہمارے بزرگوں میں یہ گفتگو ہے کہ یہ اگلا فقرہ ہے کیا، جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ بالکل واضح ہے، پیغمبر خبر دے رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو، جملہ انشائیہ ہو، البتہ انشاء وہ اردو والا نہیں، انشاء پردازی جس کو کہتے ہیں، یہ عربی کا انشاء ایجاد کے معنی میں ہے۔ جملہ انشائیہ کب ہوگا؟ کہ جب دعا کے معنی میں ہوگا، اور اگر اس فقرے کو ہم دعا کے معنی میں لیتے ہیں تب ترجمہ کیسے ہوگا؟ کتابوں میں ویڈیو تو بنی نہیں ہے، آنکھ بند کر کے آپ اب تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت کا انداز کیا رہا ہوگا اگر اس جملے کو ہم دعا کا جملہ مانیں۔ تصور میں جائیے، شاید اس طرح فرمایا ہو حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ کہہ دے معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے گویا نبی نے نسخہ دے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ۔ صلوات در محمد دوسری حدیث، دو نسخے ہیں، تو پہلا نسخہ کیا ہوا؟ محبوب خدا بننا ہے محب حسین ہو جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ۔ دوسری حدیث ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ دوسرا نسخہ، ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ، نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پیغمبر نانا ہے نا، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، اولنا محمد آخرنا محمد، روایت اپنی جگہ مسلم، مگر روایت یہ بھی کہتی ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، امیر المومنین بڑھ کے ہیں۔ خب رسول اللہ کا ذکر تو اتنا نہیں ہوتا، امیر المومنین جو ان کے والد گرامی ہیں ان کا ذکر تو اتنا نہیں ہوتا، جناب صدیقہ طاہرہ جن کے لیے ہمارے امام کہتے ہیں کہ ہم حجت ہیں تمہارے اوپر، ہماری ماں زہرا حجت ہے ہمارے اوپر،
ان کا ذکر تو اتنا نہیں ہوتا. یہ امام ہے. آج کتنا دن ہو گیا آپ کو امام کا غم مناتے ہوئے؟ 30 سال کی بات کر رہا ہوں. 50واں دن ہے آج کا, 51واں دن ہے نا. اور ابھی 15-17 دن آپ کو اور چلنا ہے. یہ 2 مہینہ 8 دن ختم ہوا. اس کے بعد ابا مر گئے تو حسین, اماں مر گئی تو حسین, اولاد مر گئی تو حسین. کبھی سیم کے بہانے, کبھی 10ویں کے بہانے, کبھی 20ویں کے بہانے, کبھی 40ویں کے بہانے, کبھی برسی کے بہانے. تو آخر کیا ہے حسین, جبکہ ہمارے پاس 14 معصوم ہیں اور سب کے سب مظلوم ہیں. سوال یہاں سے ہوگا حسین کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ جواب بہت جلدی جلدی گزروں گا, اس لیے کہ کبھی کبھی مجلس ایسے موڑ پر آتی ہے کہ آدمی بالکل محدود ہو کے رہ جاتا ہے. اچھا, جب ٹائم ہوتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا, اور جب وقت تنگ ہوتا ہے تو دماغ ڈھونڈتا یہاں جاؤں کہ یہاں جاؤں. آج حال وہی ہے. صلوات برما اٹیچی لا کے یہاں رکھ دو اور ایک سجدگاہ لا کے یہاں رکھ دو. خود سوال, امام کا تذکرہ اتنا جلدی جلدی کیوں ہوتا ہے؟ جواب, ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. یہی تو جواب دیں گے آپ. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ شرابی, کبابی, بے دین, لا مذہب یزید نام کا ایک لونڈا تھا. یہ لونڈا میرا جملہ نہیں ہے, ان کے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی بربادی بنی امیہ کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی. یہ کتابوں میں ہے. حسین کا تذکرہ اتنا کیوں ہوتا ہے؟ جواب, ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ شرابی, کبابی, بے دین, لا مذہب, کافر یزید نام کا انسان, اس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا, پھر نتیجے میں مار دیے گئے. یہی تو کل جواب ہے آپ کا. اب ان پر سوال ہوگا, تو یعنی پوری شہادت کا سبب کیا ہے؟ انکار بیعت کے عواقب اور نتائج سے واقف تھے کہ نہیں؟ بولیے. ہمارے سامنے صرف 2 راستہ ہے, یا کہتے ہیں ہاں یا کہتے ہیں نہیں. اگر ہاں کہتے ہیں تب بھی امامت پر سوال ہے, اگر کہتے ہیں نہیں سمجھ پائے تب بھی امامت پہ سوال ہے. کہ کیوں؟ ہم نے کہا اگر ہم کہتے ہیں کہ امام اس حد تک نہیں سمجھ پائے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہ یزید کی بیعت کا انکار کا نتیجہ اس طرح سے ہوگا, جیسے ہی ہم نے کہا نہیں سمجھ پائے امامت پر سوال ہوگا. جو انسان اپنا مسئلہ نہ سمجھ پائے وہ ہماری نجات کی کیا ذمہ داری لے گا؟ ہم نے کہا نہیں, سب معلوم تھا ان کو کہ کیا ہونا ہے. سوال ہوگا تب تو بالکل امامت کے خلاف ہے, وہ امام ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف کیا ہے, اور جو آدمی قرآن کے خلاف کر دے وہ کچھ ہو سکتا ہے ہمارا امام؟ تب کہاں قرآن کے خلاف ہے؟ میں نے کہا صاف آیت ہے, اس سے شیعہ بھاگ نہیں سکتے. قیامت کے دن پکڑ لوں گا گریبان اس کا جو اتنا حصہ کاٹ کے ڈالے گا واٹس ایپ پر. دیکھیے وسیع صاحب کیسی مجلس پڑھتے ہیں. آج کل یہ ہو رہا ہے نا, کبھی اللہ وقت دے غیبت کے اوپر آپ کے درمیان پڑھوں, اس کے بعد بتاؤں کہ پرانے زمانے میں غیبت کا طریقہ اور تھا, آج کے زمانے میں واٹس ایپ اور فیس بک غیبت کا طریقہ ہے. بچ کے رہیے فیس بک اور واٹس ایپ سے. صلوات پر محمد قرآن کہتا. میں نے کہا بھاگ نہیں سکتے شیعہ, آیت تھوڑی کھا جائیں گے ہم آپ. ارشاد ہوتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر آپ کہتے ہیں امام کو پتا تھا
کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ یہ ہوگا، تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا۔ تو جب خود سے قتل کے لیے چلے گئے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جو آدمی قرآن کے خلاف کر دے وہ کچھ ہو سکتا ہے امام؟ آپ بتائیے، شیعہ دونوں صورتوں میں پھنس گئے نہیں پھنس گئے؟ لہٰذا پہلے تو یہ طے ہو جلدی جلدی صحیح کیا ہے۔ امام کو بیعت سے انکار کے عواقب اور نتائج کا علم تھا یا نہیں تھا؟ کہ امام وقت نہیں ہے، یہ تو عشرے کی چیزیں ہیں۔ آدم جب سے آئے ہیں تب سے ذکر حسین ہے، تب سے کربلا کا تذکرہ، ہم کو ادھر نہیں جانا۔ امام پیدا ہو گئے، ام ایمن آغوش میں لے کے نکلی ہیں، کچھ یہودی ہیں ان کا عالم ہے، نظر پڑ گئی، ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے۔ ام ایمن چوم لوں؟ نہیں۔ کیوں؟ حسین طیب و طاہر ہیں، نجس لب طیب و طاہر رخسار سے مس نہیں ہو سکتے۔ اگر کلمہ پڑھ لوں تو پھر مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا ہے خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھ میں آئی وہ حدیث، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ورنہ نقل کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر مڑتا ہے اپنی قوم کی طرف، کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کل کو میدان کربلا میں اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی۔ ایک یہودی حسین کے بچپنے میں جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، خود حسین کو پتہ نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئے، روایت مشہور ہے نہیں۔ شہزادی نے کہا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا یا اماں انا ولدک العطشان، یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برا۔ سنا ہے نہیں سنا؟ کوئی نئی بات ہے، صرف اکٹھا کرنا۔ جس حسین کو ولادت سے پہلے اپنے بارے میں خبر ہے، 57 برس کی عمر میں خبر نہیں تھی، مدینے سے نکلنے لگے، ام المؤمنین ام سلمہ نے فرمایا کہاں؟ عراق مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سہتے سنا ہے میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے، جس نے نبی کی زبان چوسی اس کو پتا نہیں ہے۔ مکے پہنچ گئے، مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، لوگوں نے روکا، مت جائیے، اللہ مجھے اسیر دیکھنا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، آپ جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے۔ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو، بس بہت وقت نہیں لوں گا، جلدی میں ہوں۔ تو کل ملا کے اب کیا نتیجہ ہوا سر امام حسین کو بیعت سے انکار کے نتیجوں سے واقفیت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا۔ سوال، اگر جانتے تھے کہ انکار بیعت کا نتیجہ یہ ہوگا تو کیوں انکار کیا؟ ایک جواب ہم جیسے جاہلوں کا ہے، ابے تم سے مطلب، پچھم کی زبان میں، ابے تم کون ہو یہ پوچھنے والے، کہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، وہ نواز رسول ہیں، وہ چاہے جو کریں، تم کون ہو، ہے نا؟ جواب، ہم سے مطلب اس لیے ہے کہ ہم ان کو امام کہتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام ہمارا معصوم ہوتا ہے، وہ قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر پتا تھا تو قرآن کے خلاف ورزی ہے، قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھنس گئے نہیں پھنس گئے مولا، اب کیا کریں؟ یہ تو قرآن کی آیت پیش ہو رہی ہے، قرآن سے تو انکار نہیں کر سکتے نا، اس میں تو صحیح غلط کا، اب ہم وہ لوگ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے مقصد کی نہیں کہہ دیں 26 نکال دو۔
ہم تو آپ کے سامنے ہیں نا. آپ قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے. عجب نہیں امام جواب دیں, کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوتا ہے؟ یہ آج جو پرابلم جو ہے وہ شروع ہے نا ہمارے یہاں, ایک آیت کوئی دکھ گئی لے کے اڑ جاتا ہے آدمی. کسی موضوع پر جب تک قرآن کی اس موضوع پر ساری آیتوں کو آپ یکجا نہیں کریں گے, اس عنوان سے سارے معصومین کی حدیثوں کو یکجا نہیں کریں گے, تب تک آپ کوئی نظریہ نہیں پیش کر سکتے ہیں. ایک دو حدیث پڑھ کر کے, ایک آیت دیکھ کر کے, یہ تو ہے آیت. امام حسین نے قرآن کے خلاف کیا, معاذ اللہ. مولا کیا کریں؟ کہ ان سے پوچھو کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ ہم نے کہا مطلب؟ کہ ان سے پوچھو تمہیں یہ آیت دکھائی دے گئی؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور وہ آیتیں نہیں دکھائی دی جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہے. ہم نے کہا مولا یہ تو آیت ہم کو بھی یاد ہے, مطلب کیا ہے؟ کہ جو اعتراض کرے اس سے پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا؟ صلوات محمد وآل. تو اب بات ہماری آئی کہاں؟ حسین کا تذکرہ اتنا کیوں؟ مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر کیوں شہید کیے گئے؟ انکار بیعت, عواقب سے واقف تھے. بالکل قرآن منع کرتا ہے, جی ہاں ہلاکت سے منع کرتا ہے نا. مجھ کو انگریزی نہیں آتی, لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ دو چار موٹے موٹے جملے رکھ لیتے ہیں تاکہ وقت ضرورت کام آوے. سمجھے آپ؟ انہی لوگوں میں ہم بھی ہیں. اچھا, ایک ہمارے فیض آباد میں انگلش کے بڑے بڑھیا ٹیچر بھی تھے. اکثر بیٹھک ہوتی تھی تو جو جملے اچھے لگتے تو جلدی سے لکھ لیتے تھے, کام آئے گا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جگہ گئے ہم تو کچھ, اچھا یہ اللہ نے زبان وہ دیا کہ جو چاہیے لہجہ پکڑ لیجئے آپ. اکثر لوگ کہتے ہیں تمہاری عربی تو بولتے ہو عراقیوں کی طرح سے. ایک دن جو ہے وہ کلاس میں استاد نے کہا, پوچھا کچھ جواب دیا, کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم نے کہا صاحب ہندوستان کا. نہ جھوٹ بولتے ہو, تم تو یزدی ہو. وہ لہجہ بالکل وہ یزدیوں کے ساتھ رہتے تھے تو وہ ہے. تو ہم نے کہا کہ within 30 years, جو 30 ایئر دوسرے دن سرانے میرے ٹائمز آف انڈیا رکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی مجھ کو نہیں آتا, میں ٹائمز آف انڈیا کی سپیلنگ پوچھ لو نہیں بتا پاؤں, لیکن کچھ موٹے موٹے سمجھے آپ. تو اس میں ایک یہ بھی ہے, کیا طے ہوا؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے شہادت سے. واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت؟ کیا فرق ہے ہلاکت میں اور شہادت میں؟ مولا یہ آیت تو ہم کو یاد تھی, لیکن یہ تو بتائیے کہ انہی دونوں آیتوں کو پھر سے پڑھ لو, سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ بزرگوں نے پورا اشرا پڑھا ہے ہلاکت اور شہادت پر. ڈاکٹر شریعتی کی پوری کتاب ہے ہلاکت اور شہادت پر. لیکن ایک مجلس میں 1 منٹ میں اپنے بچوں کو بتانا ہو کہ کیا فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں, کیسے طے ہوگا؟ انہی دونوں آیتوں کو پھر پڑھ لو. وہاں کیا کہا قرآن نے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور وہاں کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہو گئے. ہر قتل ہونے والے کے لیے نہیں کہا گیا. شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. اس کا مطلب قتل ہونے والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک جو اپنے لیے جان دے, مال کے لیے جان دے, حکومت کے لیے جان دے, اقتدار کے لیے جان دے. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دے. جو اپنے لیے جان دے اسے ہلاک کہتے ہیں, جو خدا کے لیے قربانی دے اسے شہید کہتے ہیں. ہو گیا, امام قتل ہوئے یہ تو پکی بات ہے, لیکن یہ قتل
ہلاکت ہے کہ شہادت؟ کہا اگر اپنے لیے اقتدار کے لیے جان دی ہلاکت، اگر خدا کے لیے قربانی دی یہ کیسے طے ہوگا؟ اپنے لیے جان دی یا اللہ کے لیے؟ کا سبب قتل پہ جاؤ. سبب قتل کیا ہے سر؟ انکار نہیں، رکیے ابھی. سبب قتل کیا ہے؟ انکار بیعت. تو اب اس پر بحث ہوگی کہ حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا. اگر انکار اپنے لیے دنیاوی اقتدار کے لیے تھا ہلاکت، اور اگر انکار حفاظت دین الہی کے لیے تھا شہادت. یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار کاہے کے لیے تھا؟ اب پھر سوال، پہلے امام حسین نے انکار کیا ہے سلام اللہ علیہ، یا پہلے حضرت سے بیعت مانگی گئی ہے؟ پہلے بیعت مانگی گئی ہے نا. یہ عجیب مصیبت ہمارے ساتھ ہے. حسین کو انکار کیوں تھا؟ ارے بھائی یہ تو بات کا میٹر ہے نا. پہلے تو بیعت کا مطالبہ ہوا تو جس زبان میں اللہ نے یہ زبان دی ہے کہ پوچھو انکار کیوں تھا، پہلے اسی زبان سے پوچھو یزید کو اصرار کیوں تھا. انکار تو بعد میں ہے نا، جہاں ساری دنیا بیعت کر چکی ہو. ایک حسین بیعت نہیں کریں گے. میرے گاؤں میں ایک سال پردھانی کا الیکشن تھا. میرے خاندان کے ایک صاحب کھڑے ہو گئے الیکشن میں، نائب صاحب، اور وہ 1100 کل ووٹ تھے اور 11-12 آدمی کھڑے تھے. اچانک خبر یہ آئی کہ نائب حسن صاحب 8 ووٹ سے ہار گئے. پھر وہ BDC کا بکسہ نکلا، اس میں 12 ووٹ نکلے، سب ان کے نکل آئے. پتا چلا کہ 4 ووٹ سے جیت گئے. اب ہم نے جب پتا کیا بھائی کتنا ملا ووٹ، کتنا ملا ان کو، تو معلوم ہوا 164 ووٹ ملے تھے کل. پولنگ کتنی ہوئی تھی؟ 1000 سے زیادہ. چونکہ 12 آدمی کھڑے تھے برابر سے سب لڑ گئے، 4 ووٹ ان کو زیادہ، تو 164 ووٹ ملا، 4 ووٹ سے جیتے ہیں. تو ان کے نیکسٹ والا کون تھا؟ 160، کوئی 100. تو 1100 ووٹ میں ان کو ملے 160. تو ان کے خلاف کتنے لوگ تھے؟ سوال یہاں ہے. 1900 آدمی ان کے خلاف ہے نا. 90% لوگ خلاف ہیں، 10% نے ووٹ دیا ہے. 5 برس ان کی پردھانی کوئی ہلا سکتا ہے؟ بولیے. جبکہ پردھان کے پاس نہ فوج ہوتی ہے، پردھان کے پاس نہ اپنا پیسہ ہوتا ہے نا، لیکن حکومت کے پاس تو فوج ہے، پولیس ہے، سپاہی ہے، پیسہ ہے، بے اقتدار حاصل ہو جائے. ارے طالبان کو کون سا ووٹ ملا ہے نا؟ طاقت کے بل پر چنی ہوئی سرکار چلی گئی نہیں چلی گئی. تو یزید بھی تو طالبان ہی کی طرح بیٹھا تھا آ کر کے. صلوات در محمد. کیا فرق ہے اس میں سے؟ ہاں، اور یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ سدھر کے آئے ہیں. آہستہ آہستہ حقیقت نظر آئے گی. صلوات در محمد. تو اب آپ بتائیے، ساری دنیا پیسہ، ڈنڈا ہے نا، بیعت کر چکی تھی. سنا دوں، ایک صاحب نے شاعر تھے یزید کے لیے جو ہے وہ یزید کے خلاف اشعار کہہ ڈالے. صبح پتا چلا فلاں شاعر نے یزید کے خلاف شعر کہا ہے، 40,000 بھیج دیے گئے. شام کو یزید کی شان میں قصیدہ آ گیا. تو جہاں اس طرح کی پبلک ہو وہاں ایک حسین بیعت نہیں کریں گے تو یزید کی سرکار گر جائے گی. بولیے. تو ایک بات عقلی طور پر طے ہے کہ امام حسین کی بیعت سے، حتیٰ بیعت نہیں کی قتل ہو گئے نا، گری یزید کی سرکار.
واقع ہرہ ہو گیا، مدینے والوں نے بیعت توڑ دی، گری یزید کی سرکار، مر کے گیا نکمبخت۔ تو ایک امام حسین کی بیعت سے یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ بولیے جب نہیں تھا، تب یزید کو اصرار کیوں تھا حسین سے بیعت کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار اور حکومت سے آگے کوئی پلاننگ ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب یہاں سے آئیے، اور جب یہ حل ہو جائے گا انکار حسین سمجھ میں آ جائے گا، پھر مولا کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب موسیٰ، ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے بیٹا، ہوئے ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے امتحان میں بھی۔ جب آپس میں لڑکے بات کرتے ہیں تو اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ لکھ دیا کاپی پہ یہ کر دے، وہ سب نہیں کرتے، لیکن اتنا کرتے اے اٹھو یہاں چلے آؤ۔ مجلس میں بھی یہی شروع کر دیا، جو بات کرتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ جن کو بات کرنا آدھے کے بعد بیٹھے، سامنے والا ہماری طرف ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ یہاں تک آ گئی بات۔ موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ آج ہے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ آج ہے نہیں۔ کیسے مٹا؟ کوئی جنگ ہوئی؟ نہ۔ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو موسیٰ کے ماننے والے جو دین کے ذمہ دار تھے، انہوں نے پیسے لے لے کر کے مصلحتوں کے تحت آیتوں میں تبدیلیاں شروع کی۔ نتیجہ یہ کہ جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہو گئی بات۔ اب عیسیٰ کے بعد رسول اللہ آئے، مدینے میں ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی۔ جو بیچارے مسلمان ہوتے تھے ان پر طرح طرح کی ظلم ہوتے تھے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے خباب ابن الارت، غلام تھے کسی کے۔ جب مسلمان ہو گئے تو ان کو بیچاروں کو ان کا جو مالک تھا نا، ننگا کر کے آگ پر لٹا دیتا تھا۔ کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، ٹپکتی تھی۔ جب ٹپکے گی تو شعلے اور بھڑکیں گے نا، کتنی اذیت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اس صحابی کا عالم یہ تھا، جیسے جیسے شعلے بھڑکتے تھے ان کی زبان سے جملے نکلتے تھے، محمد محمد محمد۔ ارے مدح صحابہ سننا ہم سے سنیے نا۔ اور ایک بات بتا دوں، صحابہ بھی بڑے مظلوم ہیں۔ جیسے اہل بیت مظلوم ہے ویسی صحابہ بھی مظلوم ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑی مظلومی تو یہ ہے کہ جن کا ذکر ہونا چاہیے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی کیا مظلومی ہے؟ صلوات بر محمد وعد۔ ایک سے ایک بزرگ گزرے۔ اتنا ستایا گیا کہ آخرکار بولیے خدا کو کہنا پڑا، بس بہت ہو گیا، میرے پیغمبر چلے جائیے یہاں سے۔ مکے سے ہجرت ہو گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اب تو کچھ کر نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ اب اسلام کو روکنے کے لیے جنگیں شروع ہوئی۔ بدر ہے نا، یہ کفار سے تھی، پھر یہودیوں سے ہوئی، خیبر، آخر میں جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ رضی احزاب کی میننگ کیا ہے؟ نا، خندق تو کھودی گئی اس لیے اس کا دوسرا نام جنگ خندق۔ احزاب یہ پلیورل ہے حزب کا، حزب یعنی گروہ، پارٹی۔ احزاب یا جنگ احزاب آل پارٹیز، یا جس کو آج کی زبان میں کہا جائے مہا گٹھ بندھن۔ جنگ احزاب ہو گئی، مہا گٹھ بندھن کر لیا اور کچھ نہ ہو سکا۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ لڑ کے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ان کے سامنے موسیٰ اور عیسیٰ کی داستان موجود ہے۔ یہودیوں نے سمجھایا بھی کہ اب یہی ہو سکتا ہے ایک طریقہ، لڑ کے اسلام کو روک نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ کہ وہی جو پچھلے لوگوں نے کیا، لڑائی مت کرو، اب مسلمان ہو جاؤ۔ اگر اسلام کو روکنا ہے
تو اسی میں گھس جاؤ، اور گھس کے جو اسلام کے بیسک پرنسپلز ہیں، بنیادی ڈھانچہ ہے، اس میں اتنی بھیانک چینجنگ کر دو کہ اسلام اصلی شیپ میں رہ ہی نہ جائے۔ پھر مسلمان نام سے کیا ہوتا ہے؟ ہو گئی بات۔ اب اس مقصد کے تحت لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر حالات کچھ ایسے کہ مین جگہوں پر بھی بیٹھ گئے، پھر جو کرنا تھا وہ کیا بھی، میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ بیٹھ کے لوگوں نے کہا یہ دو چیزیں پیغمبر کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یہ ہوتا رہا، مگر ہلکی پھلکی چیزیں تھیں، اتنا کوئی بڑا میٹر نہیں تھا۔ چلتے چلتے اب بات آ گئی یزید تک۔ یزید بیٹھا تخت حکومت پر، اس نے سوچا جو بات جو کام ہمارے پوروج نہیں کر سکے، باپ دادا نہیں کر سکے، اگر میں وہ کر لے جاؤں رہتی دنیا تک، بولیے میرا نام ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو چینج کرو، بیسک پرنسپلز اس کو ختم کرو۔ اور اب تک یہ ہوا ہے کہ جو اس تخت پر بیٹھا، جو کہا گیا اس کو پبلک نے مانا۔ یزید نے وہی کام شروع کیا۔ صلوات بر محمد، جلدی جلدی۔ مہران مدیری، اے مدیری صاحب، مجلس 15 منٹ کے لیے بڑھ رہی ہے، ٹیچی یہی منگواؤ، کہیں جاؤں گا نہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہاں تک آ گئی بات آپ کی۔ تو اب یزید کے ہاتھ میں آیا، اس کو پتا ہے کہ جو یہاں بیٹھ کے جس نے جو تبدیلی کی اس کو پبلک نے قبول کیا۔ قرآن میں نماز کے متعلق آیتیں ہیں، ایک دو آیت نہیں ہے، آیتیں ہیں۔ یہ بتائیے قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں کر سکتے؟ ثابت کر سکتے ہیں، آدھی آیت پڑھ دیجئے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن میں آیت ہے۔ وانتم سکارا چھوڑ دیجئے آپ، قرآن میں آیت ہے فویل للمصلین، ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ ویل۔ ویل میں کون رکھا جائے گا؟ مصلین، نمازی۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ آیت پوری کیا ہے؟ فویل للمصلین، ویل جہنم کا نچلا طبقہ، شدید عذاب ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، جہنم نماز پڑھنے والوں کے لیے، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے، ہے نا؟ ہو گئی بات، اس کو یہیں رکھیے، ابھی کام آئے گا۔ قرآن میں جوئے اور شراب کے بارے میں بھی ذکر ہے، لیکن اس میں یہ لفظ ویل یوز نہیں ہوا ہے۔ ہاں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، پیغمبر آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت بڑا گناہ کہا ہے، خاص وہ لفظ ویل یوز نہیں ہوا ہے۔ اب یزید کی بدماشی سنیے۔ یزید نے آدھی آیت وہ نماز والی لی ویل، اور آدھی آیت لی یہاں سے شراب والی۔ اب دیکھیے فتویٰ دے رہا ہے آیت سے، دونوں آیتیں ملا کر کے شعر کہتا ہے۔ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، قرآن میں شرابیوں کے لیے ویل نہیں ہے۔
کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یزید نے بدماشی کیا کہ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے لفظ ویل تمہارے رب نے۔ یہ تمہارے رب کی میننگ کیا ہوئی سر؟ شاعر لوگ ہوں گے نا، رب کا یعنی تمہارا رب، ربی یعنی میرا رب، کاف اور یہ ایک ہی حرف تو ہے، کاف کی جگہ ربی ہوتا وزن تھوڑی ٹوٹ جاتا۔ یزید نے نہیں کہا ما قال ربی، نہیں کہا میرے رب نے، کیا ما قال ربک، نہیں کہا تمہارے رب نے۔ پہلے تو یہی پکڑ گیا کہ یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا، سیدھی بات۔ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور لفظ ویل کہا جو نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہوا یزید کا فتویٰ؟ بولیے۔ نماز مت پڑھو یار، جہنم میں جاؤ گے۔ شراب پینے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ یزید کا پہلا فتویٰ۔ اور رک جائیے، یہیں سے یزید نے شعر کہہ کے حسینی اور یزیدی کا ڈفرنس بھی بتا دیا۔ حسین علیہ السلام کہاں شہید ہوئے؟ سجدے میں نا۔ یزید کیا کہتا ہے؟ نماز مت پڑھو، پھر شراب پی سکتے ہو۔ یزیدی اور حسینی پہچاننا ہے، جو مسجد میں دکھائی دیں انہیں حسینی کہا جائے گا، جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے خاندان کا ہو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی۔ صلوات بر محمد ترقی ہے، مہنگی والی ہے، بڑے لوگ ہیں، بے شک یزیدی بڑے لوگ ہو، حسینی نہیں ہو تو۔ ایک سن لیا فتویٰ۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ آئے کمال صاحب، باپ کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیوی کی ماں کو کہتے ہیں خوش دامن، کی باپ کی بیوی کو؟ دیکھیے صاحب، تب اپنے باپ کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ رضی۔ تو ہم ماں کیا ہم پاگل، ہم کو نہیں پتا ماں؟ زوجہ۔ دیکھیے، ایک تو ابا کی بیوی ہے جو ہماری ماں ہے، ایک یہ کہ ابا نے دوسری شادی کر لی تو وہ اماں ہیں۔ دیکھیے اکثر لوگ یہ بھی سن لیا، اکثر ہے یہ میرے بڑے والد ہیں۔ ارے کیوں گالی بک رہے ہو یار؟ بڑے والد، والد اسی کو کہتے ہیں جس سے ولادت ہے، اس میں بڑا چھوٹا کہاں ہوگا؟ والد ایک ہوتا ہے بس۔ یہ بڑے والد چھوڑے والد کیا ہے؟ بہت اردو داں بنتے ہیں ہم لوگ۔ ارے بڑے ابا کہو، چچا ابا کہو، تائے ابا کہو، دنیا جہان کہو، والد ایک ہے۔ بڑی والدہ، یہ بڑی والدہ کیا ہے؟ والدہ ایک ہے جس سے ولادت ہوئی ہے۔ اب اماں مر گئی، ابا نے دوسری شادی کی تو ماں ہے۔ اسی لیے ہمارے اردو میں بھی اس کو خالی ماں نہیں کہتے، چونکہ باپ کی بیوی اس لیے احتراماً سوتیلا لگا کے ماں کہہ دیتے ہیں، لیکن سوتیلا لگتا ہے نا۔ یزید کا دوسرا فتویٰ، باپ کی بیوی سے نکاح جائز۔ دو کام ہو گیا۔ تین، شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، کوئی بھی لکوڈ آپ ہلائیے جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے جام میں جھاگ بلبلے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے حاجی ہیں خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ باپ رے باپ، شراب کی بڑی قسمیں ہیں۔ یہ جو اتنی انی پنی پی کے سڑک پر بہکتے ہیں، ان کی اوقات کچھ نہیں ان اربوں کے مقابلے میں۔ سورج نکلنے کے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، سورج نکلنے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض کے کنارے جو بیٹھ کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے،
حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، اکیلے پی جائے گی اس کا نام اور ہے، محبوب کے ساتھ بیٹھ کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے، نئی شراب ہے اس کا نام اور ہے، پرانی شراب ہے اس کا نام۔ تو پرانے زمانے میں عربی میں پرانی شراب جتنی ہوتی تھی کہتے ہیں وہ اتنی ہی تلخ ہوتی تھی، تیز، اس کو کہتے تھے عجوز یعنی ضعیفہ۔ حوریں خلق ہو چکی ہیں کہ خلق ہوں گی، وہ بھی پرانی ہیں، ہو گئی نا۔ بدماشی دیکھیے یزید کی، یہ عجوز پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا یہ میرے ہاتھ میں عجوز شراب نہیں ہے، میں نے حوروں سے اس کو چینج کیا ہے، بس اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حج کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، کعبے کا مذاق، حوروں کا مذاق، اس کے بعد بچا کیا اسلام میں اگر رائج ہو جائے؟ ہو گئی نا بات۔ اب تک جو لوگ کر رہے تھے وہ ہلکا پھلکا تھا، چل گیا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ پبلک اب ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز کو منع کرو اور پبلک چپ رہے، کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ کہیں میرے ان فتاوے اور اشعار کی بنیاد پر پبلک بغاوت نہ کر دے، قوم کھڑی نہ ہو جائے، یزید مرد آباد کے نعرے نہ لگ جائیں، میرے خلاف ہنگامہ نہ ہو جائے، لہذا پہلے سے حالات کو قابو میں کرنا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جائے جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے اسلام چلا ہو، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک اگر آواز اٹھائے بھی تو ہم یہ کہہ کے چپ کر سکتے ہیں تم کیا ہو؟ جس کے گھر سے اسلام چلا وہ بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم کو کیا حق ہے بولنے کا؟ اب سمجھ میں آیا بیعت کے مطالبے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو میں دین میں تبدیلیاں کر رہا ہوں اس پر حسین تائیدی سکوت کر لیں۔ بیعت کا مطلب یہی ہوا نا۔ تو اب بیعت مانگی کیوں جا رہی ہے بولیے؟ دین مٹانے کے لیے۔ تو جو سبب مطالبہ بیعت کا ہوگا وہی سبب تو انکار بیعت کا ہوگا۔ اب طے ہوا بیعت مانگی جا رہی ہے دین مٹانے کے لیے، تو حسین کا انکار دین بچانے کے لیے۔ تو جو انکار بیعت دین بچانے کے لیے ہے وہ انکار اپنے لیے ہے یا خدا کے لیے؟ اور جو انکار خدا کے لیے ہو اس کے نتیجے میں جو آدمی قتل ہوگا وہ اپنے لیے قتل ہوگا یا فی سبیل اللہ؟ اور جو آدمی فی سبیل اللہ قتل ہو جائے اسے ہلاک کہتے ہیں کہ شہید؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا۔ صلوات بر محمد اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج کیسا اسلام ہو سکتا ہے؟ نام ہوتا ہے نا، لیکن کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسا حج، کیسی عبادت، کیسی انسانیت، یہ سب کس نے بچایا؟ بولیے۔ خون دے کے اپنا، اولاد دے کے اپنی، کس نے بچایا؟ قرآن میں آیت یاد ہے آپ کو؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے نا؟ قرآن حدیث کہتی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہ کر سکے بولیے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے نا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہا صاحب مسجد گئے تھے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے گئے تھے۔ کس نے بچا کے دی نماز؟ یزید تو ختم کر چکا ہوتا، حسین نے کہا تو نکلو مت مسجد سے،
پھر کیا کرے کہ جس نے نماز بچائی ہے نماز کے بعد اس کا شکریہ پہلے ادا کرو کہ یہاں کہاں ملیں گے کہ کچھ کرنا نہیں کم از کم کربلا کا رخ کر کے اتنا تو کہہ سکتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ ہمارے یہاں نمازوں کے بعد زیارت نہیں ہے, حقیقتاً حسین کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. صلوات بر محمد لیکن رکیے, ہاں میں یہی چاہ رہا تھا, پھر ہم نے کہا کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے, اس لیے میں نے ذرا سا سائڈ کیا تو ہاتھ لگ رہا تھا. صلوات بر محمد. کیا واقعہ امام حسین کی قربانی سے اتنا کچھ حاصل ہوا ہے؟ اب دوسرا سوال ہے, واقعہ امام حسین کی قربانی سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے کہ پھر ایک صلوات پڑھیے محمد. اب آ رہا ہوں میں کل کی مناسبت سے 40 کی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا رکیے, مشہور ہے نا ماشاءاللہ 6 عشرے ہوئے ہیں, 6 علماء تھے, کہیں نہ کہیں ذکر آیا ہوگا, ہر آدمی اپنے نہج سے بات کرتا ہے. ایک اور صلوات بر محمد و آل. وہ بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے بولیے مدینے چلے جاؤ. آپ کیا فرماتی ہیں؟ کیا کہنا چاہیے تھا جناب زینب کو؟ بولیے. جس وقت یہ لوگ کربلا سے نکلی ہیں, امام حسین کی لاش کی کیفیت پتہ ہے آپ کو؟ تیر, تلوار, نیزہ. روایت کہتی جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. اس کے بعد ختم نہیں ہوئی بات, 10 گھوڑے دوڑے ہیں جسم مبارک پر. میں نہیں بتا سکتا, ہر آدمی اپنے تصور لے کہ امام سلام اللہ علیہ کے جسم مبارک کی کیفیت کیا. اس حالت میں امام کی لاش کو دیکھتی ہوئی آئی. اب جیسے ہی یہ خبر ملے گی جا سکتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹا جلدی سفر کا انتظام کرواؤ, بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی, ہے نا. کسی آپ تو ماشاءاللہ مرثیہ پڑھتے رہتے, کسی مرثیے میں دیکھا آپ نے اس طرح کوئی بات؟ کسی ذاکر سے سنا آپ نے, کسی کتاب میں پڑھا آپ نے کہ ایک بار بھی شہزادی نے کہا ہو کہ ہم کربلا جائیں گے پہلے بھائی کی زیارت کو؟ کیا فرمایا؟ پہلے ماتم کریں گے, مجلس کریں گے. میں اس کو بھی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں, پہلے مجلس کریں گے. زیارت کا ثواب معلوم ہے؟ پیغمبر نے فرمایا 70 حج کے برابر ہے میرے. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو حج پہ زیارت حسین پہ جا سکتا ہو نہ جائے, اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال اللہ نے کم کر دیا تو غلط نہیں کہا. اتنا بڑا ثواب ہے زیارت امام کا. انصاف سے بتائیے, ہم کو آپ کو زیارت کا حق زیادہ ہے کہ سگی بہن کو؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اتنے دن برداشت کیا, کتنے دن لگے گا شام سے کربلا پہنچنے میں؟ 4 دن, 1 ہفتہ, بس نا. جیسے اتنے دن برداشت کیا 8 دن اور برداشت کر لیجئے, کربلا پہنچ کے دونوں کام ساتھ ہوگا, ہے نا. زیارت بھی ہوگی, مجلس بھی ہوگی. لیکن کیا سبب ہے کہ حضرت زینب نے مجلس کو آگے رکھا ہے, زیارت کو پیچھے رکھا ہے؟ وجہ بی بی کیوں؟ آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ امام حسین کی زیارت کو پیچھے کر دیں گی مجلس کے مقابلے میں, اور وہ بھی یہاں شام میں. عجب نہیں شہزادی سوال کریں, یہ بتاؤ
غدیر میں کتنا مجمع تھا سر؟ نیئر اباؤٹ 1,80,000 1,00,000 1,20,000 1,24,000 کوئی بقول آپ کے نیئر اباؤٹ 1,00,000. من کنت مولا فہذا علی مولا ہے نا. کوفہ ہے, مجمع ہے. یہ علی علیہ السلام کے بعد کی بات نہیں ہے, مولا کی زندگی کی بات. ممبر پر ہیں. تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کن تو؟ صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں صاحب, دماغ کام نہیں ہے, یاد نہیں آ رہا ہے. جو واقعہ 1,00,000 کے مجمع میں ہوا, مولا کی زندگی میں مولا کے منہ پر اس کا انکار کر دیا گیا. یو نو سر. 2, جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا سلام اللہ علیہا؟ کسی گاؤں میں, انٹیریئر میں, جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں مرکز شہر. کیا کہیں گے انگریزی میں اس کو؟ ہارٹ آف سٹی. مسجد نبوی سے متصل بھرے شہر میں جلا دیا گیا مکان. آج کوئی ماننے کو تیار ہے؟ جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم, عقیلۃ القریش. یہ 2 چیز دیکھ چکی ہیں. 1,00,000 کے مجمع میں غدیر کا حال کیا ہوا, بھرے شہر میں میری ماں کے مصائب کا کیا حال ہوا. کربلا تو واقعاً بیابان ہے. جتنے لوگ تھے وہ تو مار دیے گئے. اب جو بچے ہیں وہ سب مارنے والوں میں ہیں, وہ تو دبانے کا کام کریں گے. زینب سمجھ رہی تھی جو حال غدیر کا ہوا اس سے برا کربلا کا ہوگا. جو حال فاطمہ کی مصیبتوں کا ہوا اس سے برا حال کربلا کا ہوگا. زینب نے کہا مجلس زیارت بعد میں کروں گی, مجلس کر کے بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی. آپ سمجھ رہے ہیں مجلسوں کی حقیقت؟ اور یہی مجلسیں ہیں کہ آج آدمی یزید کو رضی اللہ تو کہہ رہا ہے, لیکن واقعہ کربلا کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے. واقعہ کربلا کو زندہ بچایا کس نے ہے؟ قائلی بولیے, مجلسوں نے. واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ گیا ہوتا, کوئی فائدہ نہ ہوتا حسین کی قربانی کا, اگر زینب نے یہ سسٹم قائم نہ کیا ہوتا. لہذا ان مجلسوں کی قدر کیجئے, ان مجلسوں کی عظمت کو پہچانیے. آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے, واقعہ کربلا کا انکار کر نہیں سکتا ہے نا. اور یہ کس کی دین ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے. مرحوم شیخ مرتضیٰ یا انصاری رضوان اللہ علیہ, کہیں جلوس نکلا ہوا تھا, وہ کھڑے ماتم کر رہے تھے. ایک شخص آیا کہ اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں, یزید پلید کو ہم بھی برا کہتے ہیں, مگر اتنا زیادہ تھوڑی مناسب ہے. شیخ نے یہی جملہ کہا کہ بھیا ہم لوگ غدیر کے چھتے ہوئے ہیں, جو ایک چوک ہو گئی ہے اب دوبارہ نہیں ہونے پائے گی. صلوات بر محمد. اور فرما رہے ہیں, اور اس کے 2 نتیجے ہوئے, بس مجلس ختم ہو گئی. ایک فوری اثر اور ایک تا قیامت. فوری اثر معلوم ہے کیا ہے؟ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تھا تو شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی. سنا ہے نا؟ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا ہے, بوڑھا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں تفصیل جو سناتا ہوں صرف اتنا, بوڑھا آدمی ہے, بچے کی بات نہیں ہے, آ کے امام سجاد علیہ السلام کے ناقے کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی حمد جس نے امیر المومنین یزید لعنت اللہ علیہ کو فتح و نصرت عطا کی اور تمہارا جھوٹ ظاہر کیا. یہ ہے شام. شام وہ ہے جہاں امیر المومنین کی شہادت کی خبر پہنچی. کسی نے پوچھا ہمیں علی کہاں مارے گئے؟
مسجد کوفہ میں. مسجد کیوں گئے تھے؟ نماز پڑھنے. وہ کہتا واٹ، علی نماز پڑھتے تھے؟ شام یہ ہے. کتنے دن مجلس کی جناب زینب نے شام میں؟ نو، کس نے کہا 3 days؟ 3 days کربلا میں رہے. ابھی آ رہا ہوں. 7 دن، 7 days. 6 مجلسیں تو آپ روز کر رہے تھے، اور جناب زینب نے کل 7 مجلس کی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ان 7 مجلسوں کا اثر کیا ہوا ہے؟ یہی قافلہ بھی میں نے سنایا نا کہ آ کے امام سجاد کے سامنے بوڑھا آدمی بدتمیزی کر رہا ہے، عورتیں تماشا دیکھنے آئی ہیں. لیکن 1 ہفتے کی مجلس کے بعد جب یہ قافلہ شام سے چلا ہے، اب مرحوم اشتہاردی لکھتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو. وہ کہتے ہیں جب قافلہ آیا تھا تب بھی عورتیں نکلی تھیں مگر تماشا دیکھنے. اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے تب بھی عورتیں نکلی ہیں تماشا دیکھنے نہیں، رخصت کرنے کے لیے. اسی لیے کسی فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود، وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت. 1 ہفتے میں وہ انقلاب آیا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ نکلی ہیں شام کی عورتیں، گھر سے رخصت کرنے آئی ہیں، اور کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ ہو. آگے آگے قافلہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک منزل وہ آئی جب قافلہ آگے بڑھ جائے. اب چونکہ کل 40 گزرا ہے اس لیے میں بھی چاہتا ہوں اپنے حصے کے 40 کے ہی مصائب پر چلوں دھیرے دھیرے. آگے آگے کارواں ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں رخصت کرنے کے لیے چلی ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ قافلہ آگے بڑھ جائے. یہ عورتیں جو پہنچانے کے لیے آئی ہیں وہ بولیے واپس ہو جائیں کہ اتنے میں تاریخ کہتی ہے بی بی نے اپنی سواری روکی. آپ لوگ ممبروں میں بڑے ہوئے ہیں، دودھ پیتے سے حسین حسین سنتے آئے ہیں. آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سمجھے آپ حضرت زینب نے کاہے کے لیے سواری روکی؟ یہ قافلہ جو جا رہا ہے اس میں کوئی کمی ہے؟ ایک بچی ایسی تھی، سمجھ گئے آپ، پہنچ گئے نا، اس قافلے میں جو سب سے زیادہ وطن کو یاد کرتی تھی، سب سے زیادہ باپ کو یاد کرتی تھی. روایت کہتی ہے کبھی یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو. تاریخ کہتی ہے زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتی تھی، جب کوئی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا تھا تڑپ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے. شام کو پرندے جب اپنے آشیانوں میں جاتے تھے پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے. آج وہ قافلہ مدینے جا رہا ہے لیکن جو سب سے زیادہ یاد کرتی تھی مدینے کو وہی رہ گئی ہے قید خانے میں. چنانچہ روایت کہتی ہے بی بی نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پر ڈالی، فرماتی ہے اے شام کی بیویوں ہم جا رہے ہیں، ہم تمہارے بیچ رہے، اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے. سمجھ گئے آپ کیا؟ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے. ہم تو جا رہے ہیں، اپنی یتیمہ کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں،
تم سے بس اتنی درخواست ہے، ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری یتیمہ کو تنہا نہ چھوڑ دینا، ارے کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پہ ایک شمع روشن۔ جزاکم ربکم۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب یہاں پر روایت کہتی ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ خود نقل کرتے ہیں، چلتے چلتے ایک ایسی جگہ قافلہ پہنچا جہاں سے دو راستے تھے، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا اور ایک وایا کربلا جاتا تھا۔ امام فرماتے وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے کہا ادھر سے چلو، جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ کربلا کے لیے چل پڑا۔ پیغمبر کے بزرگ صحابی لمبی عمر پائی، پانچویں امام تک کو دیکھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری شہادت کی خبر ملی، چل پڑے، کوفے اپنے ایک دوست کے یہاں آئے، وہاں قیام کیا، تھکان وکان اتاری، وہاں سے پھر کربلا آئے اپنے غلام کے ساتھ، فرات میں گئے، غسل کیا، وہاں سے آئے قبر امام پر، پہلا زائر ہے۔ اور یہ زائر جو ہے نا، یہ زندہ تھے امام حسین کے بعد، لیکن امام حسین سے بڑے تھے عمر میں، کافی بڑے تھے۔ انہوں نے امام حسین کا بچپنا دیکھا تھا۔ یہ پہلا زائر ہے حسین کا، اور ایسا زائر ہے جس نے بچپنے سے لے کر کے، ولادت سے لے کر کے شہادت تک کا پورا منظر جس کی نگاہ میں ہے۔ آئے امام کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، قبر زیارتیں تو وارد نہیں ہوئی تھی، اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا، سلام کرنا شروع کیا۔ اچانک سلام کرتے کرتے رک گئے، قبر کو غور سے دیکھا، کہتے ہیں حسین میں بچپنے سے آپ کو جانتا ہوں، اے حسین کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور میرے کانوں میں جواب نہ آیا ہو۔ اے حسین آج کیا ہو گیا ہے، میں تم کو سلام کر رہا ہوں، میرے کان میں جواب کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے حسین؟ رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں شاید اس زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، اتنے میں آواز محسوس کی۔ ذہن میں ہوگا آپ کو، پرانے زمانے میں جانور جو چلتے تھے نا، تو ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی تاکہ آواز کرتے رہیں، تو اگر کوئی کیڑے مکوڑے یا سانپ بچھو ہے تو وہ سائیڈ ہو جائیں آواز سن کر کے۔ یہ قبر امام پہ گریہ کر رہے ہیں، آواز محسوس ہوئی۔ غلام سے کہنے لگے جاؤ خبر لے کے آؤ، یہ کیسا قافلہ ہے، اگر ابن زیاد کا کارواں ہو تو اپنے کو کہیں چھپا لیا جائے چل کے جلدی سے، اور اگر تو نے یہ خبر دے دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ غلام گیا، تھوڑی دیر کے بعد بھاگا آیا، کہتا ہے جابر کا کیا ہوا؟ کہ امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں نا۔ 40 میں ہفتوں پہلے سے نجف سے، بصرہ سے، کہاں سے لوگ پیدل جاتے ہیں۔ دیکھا ہے آج 1400 برس کے بعد حسین کے زائروں کی کیسی خاطرداری ہوتی ہے۔ دیکھا ہے
اماں، میں نے دیکھا تصویر، اماں لگا کر کے بیٹھ کے ظاہر حسین کے جوتے میں پالش دیکھا. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں اپنی اوقات کے حساب سے لیے کھڑے. آج ہم جیسے گناہگار زیارت کو جاتے، پورا ملک ظاہروں کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. اور سگی بہن آ رہی ہے، بیٹا آ رہا، کوئی استقبال کرنے والا ہے. روایت کہتی ہے جابر نے کہا غلام سے، لے چل مجھ کو راستے میں کھڑا کر دے، کم از کم میں ہی اپنے آقا کا استقبال کر لوں. آئے جابر اور جابر کا غلام دونوں کھڑے ہو گئے راستے میں قافلے کے استقبال کے لیے. یا اللہ، جو لوگ پردیسی ہیں خدا سب کو پردیس میں سلامت رکھ، آفتوں سے محفوظ رکھ. اگر کسی کو پردیس میں کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آدمی نارمل ہوتا جاتا ہے. لیکن لاکھ وقت گزر جائے، 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال، جیسے ہی کوئی اپنا دکھ جاتا ہے، وطن کا دکھ جاتا ہے، گاؤں کا دکھ جاتا ہے، سارا غم تازہ ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا. ایک زمانے کے بعد امام سجاد نے جو اپنے نانا کے صحابی کو دیکھا، سارا غم تازہ ہو گیا. روایت کہتی ہے جابر کا ہاتھ پکڑا امام نے، لے کے آئے، فرماتے ہیں جابر، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں جابر تم نہیں تھے نا، چلو میں بتاتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے. اب تاریخ کہتی ہے جابر کا ہاتھ پکڑ کے امام ایک ایک جگہ ہے، جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا. ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا. ہاں ہونا سبیت نساؤنا، یہاں سے ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا. ہاں ہونا حرقت خیامنا، ارے یہی خیمے لگے تھے جابر جن کو جلایا گیا. امام سے بڑا صابر دنیا میں نہیں ہوتا. اب آئیے، آج آپ لوگ کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. سب سے زیادہ زائر کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں، ہے نا. 4 دن مشہد، 4 دن نجف، 2 دن سامرہ، 1 دن سامرہ. سب سے زیادہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں نا. 1 ہفتہ، 10 دن. سگی بہن، رباب، بیٹیاں، بہنیں. بعض بزرگوں کو کہنا کہ کربلا میں مولائے کائنات کی 4 یا 5 بیٹیاں اور تھیں زینب و ام کلثوم کے علاوہ، یعنی حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے کربلا میں. چہلم کے دن 6 بہنیں آئی ہیں قبر پر. بقول مرحوم کافی کے کہ ماں کے بعد اگر کسی دامن میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن. توجہ فرما رہے ہیں آپ. لیکن کتنے دن رہے؟ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں 3 دن، لیکن آپ غور تو کیجئے 3 دن میں کیا ہے. چہلم کے دن 20 کو تو پہنچے ہیں. اب کب پہنچے ہیں یہ نہیں بتا پاؤں گا، میں نہیں پڑھ پایا، میں نہیں دیکھا. میں نے ظہر کے بعد پہنچے، ظہر کے پہلے پہنچے، عصر کے وقت، تو 20 والا دن تو گیا نا، 2-4 گھنٹہ. 1 دن آج پورا رہے 21 کو، بس آج کا دن.
کل 22 چل پڑے تو کہنے کو 3 دن ہے، لیکن پورا دن صرف آج کا ہے نا۔ مولا مولا ہم لوگ جاتے ہیں 8 دن رہتے ہیں، سگی بہن 3 دن، رباب 3 دن، مولا اتنی جلدی کیا ہے؟ عجب نہیں آقا جواب دے، ان کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ پھر واپس چلیے، ایک ایک جگہ جابر کو دکھلا رہے ہیں نا، امام سے زیادہ صابر تو نہیں ہوتا کوئی۔ جب امام کا حال یہ ہے کہ ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے تو زینب کے دل سے پوچھئے، ام کلثوم کے دل سے پوچھئے، رباب کے دل سے پوچھئے۔ اب تاریخ کہتی ان بیویوں کا حال معلوم ہے کیا تھا؟ یہ آتی تھی ہائے حسین کہتی تھی، اپنے آپ کو مولا کی قبر پہ گرا دیتی تھی، بے ہوش۔ شاید امام جواب دے، ان کی حالت دیکھ رہے ہو؟ اگر ان کو کربلا میں رہنے دیا جائے تو روتے روتے مر جائیں گی۔ لہذا 22 صفر کو کل کے دن امام نے حکم دیا سب واپس چلیں گے۔ ہماریاں تیار ہو گئی، بس آخری فقرہ، ہماریاں تیار ہو گئی۔ اچانک زینب نے دیکھا رباب تو نہیں ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ حضرت زینب سمجھ گئی، آئی قبر امام پر، دیکھا رباب بیٹھی ہے۔ فرمایا رباب مدینے جا رہا ہے قافلہ، اے رباب نہیں چلو گی؟ کبھی بھی آپ جائیے کہ رباب چلو امام کا حکم ہے۔ کہ ایک بات بتائیے، برا تو نہیں مانیے گا، پوچھوں بولو، آپ کے بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، لیکن مدینے جائیے گا تو کم از کم عبداللہ ہے نا، میں جا کے کیا کروں گی؟ ایک بیٹی تھی قید خانے شام میں چھوڑ آئی، بیٹا 6 مہینے کا باپ کے سینے پر، امام کی قبر سامنے، اب رباب مدینے جا کے کیا؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کی روح کے ایصال کے لیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید عظیم حیدر ابن نور الحسن مرحوم کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک گزارش آپ سے اور کر دیں کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ایام عزا کی وجہ سے، چھینک نیک بھی شروع ہو گئی ہے. اپنے کو سیف رکھیے، مجھ سے دور رہیے، مصافحے سے پرہیز کیجیے.